الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے، جو لاسٹ ویک آئے ہوئے تھے، ہم لوگ سورہ التغابن پڑھ رہے ہیں۔ آیا نمبر 10 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ 2 سیشن ہم نے لیے ہیں 10 آیات کو کور کرنے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم ذرا بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ آگے چلیں گے انشاءاللہ آیا نمبر 11 سے، اور اس سیشن میں ہم تھوڑا کور کریں گے کانٹینٹ۔ میں صرف 3 آیات جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں 11، 12، 13 یہ کور کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پچھلے ہفتے کافی بزی رہا ہوں، اسلام آباد میں بھی تھا، کراچی میں بھی تھا، تو پھر تھرسڈے رات واپس آئے ہیں ہم، تو مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ان 3 آیات میں کافی چیزیں ہیں جو کور ہوں گی، اور ایک شاید ڈسکشن بھی جنم لے، وہ مفید ہوگا انشاءاللہ ہم سب کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی ٹرائل، کوئی بھی مشکلات، کوئی بھی ٹریبولیشن، کوئی بھی پرابلم جو ہے، نو ڈیزاسٹر اسٹرائکس ایکسیپٹ بائی دا پرمیشن آف اللہ الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتی ہے چیز، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پرابلم۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ گائیڈز ہز ہارٹ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اینڈ اللہ از آف ایوری تھنگ اویئر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آیت جو ہے اس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے، سب چیزیں اس کے اندر جو مینشنڈ ہیں، یو آر اویئر آف اٹ ایز مسلمز الحمدللہ۔ لیکن تھوڑا سا ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، خاص طور پہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے، اس سے کافی لوگوں کے ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی ٹرائل، کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی مشکل، وہ جو آپ کو میرے اوپر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ول سے آتی ہے۔ اٹ کمز بائی دا پرمیشن اینڈ ول آف اللہ۔ اس کو ذرا اور ڈیکنسٹرکٹ کرنے سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کیوں ہے بات؟ پہلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا ہمیں یہ؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتا تو کیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تو کیوں بتایا؟ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ہم بتاتے ہیں، ما اصاب من مصیبہ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی طے کر دی ہیں، جو بھی مصیبت، جو بھی ٹرائل، جو بھی ٹریبولیشن آئے گا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا طے کر دیا اور ایک کتاب میں وہ محفوظ ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیوں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اداس نہ ہو اس چیز کے اوپر جو تم سے چھن لی گئی، یا تم سے مس ہو گئی، یا تم سے فوت ہوگی۔ so that you don't become depressed or sad on what you have lost. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم خوشی سے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ اس چیز کے اوپر جو تمہیں مل گئی۔ so اللہ is saying کہ اللہ نے سب کچھ ڈکری کر دیا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جو بھی پرابلم آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے، پرابلم ہو یا کوئی نعمت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیوں یہ ایسے کیوں ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب میں محفوظ کیوں کیا ہوا ہے، پری ڈیسٹینیشن کیوں ہے، اور تمہیں کیوں بتایا اس کے بارے میں، تاکہ تم بہت زیادہ افسردہ نہ ہو، جو بہت زیادہ ڈپریس نہ ہو، جو کس چیز کے اوپر، اس چیز کے اوپر جو تم سے مس ہو گئی، یا تمہارے اوپر جو کلیمٹی آ گئی اس پہ تم بہت زیادہ افسردہ نہ ہو جاؤ، اور جو تمہیں نعمت دی گئی ہے اس کے اوپر تم بہت زیادہ آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں اس عقیدے کے بارے میں، اس بیلیف کے بارے میں، اس کانسیپٹ کے بارے میں بتایا۔ اچھا، لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک بحث کے اندر پڑ جاتے ہیں جو ایک فلسافیکل بحث ہے، ڈٹرمنزم، کہ ہر چیز جو ہے وہ پہلی پری ڈٹرمنڈ ہے، اور فری ول۔ کیا اگر ہر چیز پہلی پری ڈٹرمنڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پہلے تعین کیا ہوا ہے تو پھر ہمارا اختیار تو ہے ہی نہیں؟ اور اگر تو اختیار ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پری ڈٹرمن نہیں تھا، یا پری نالج نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص تھا۔ تو یہ جو ہے نا ایک ڈائیکوٹمی لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور یہ آپ سمجھیں اسلام کی شروع میں جو بحث شروع ہوئی ہے، عقیدے کی جو بحث شروع ہوئی ہے، وہ شاید سب سے پہلی یہ بحث یہی تھی۔ بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ بھی ایک دفعہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے، اس معاملے کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، اور صحابہ ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے ہیں اس چیز کو
اس طرح ڈسکس کرنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بہت زیادہ پری ڈیسٹینیشن کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ واقعی میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ یار میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اور پھر وہ ایک ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے کہ کہتا ہے یار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, تو بس انسان پھر پیسیفسٹ ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے, یا وہ سمجھتا ہے کہ جبر ہے, یعنی سارا کچھ جو ہے نا میرے سے کروایا جا رہا ہے, میں تو خود کچھ کر نہیں رہا. ایک یہ ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتا, ہم اپنا سب کچھ ہم ہی طے کرتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ میں ایمان نہیں لے کر آتا, میں اللہ تعالیٰ میں کفر کرتا ہوں, تو دیکھو میں اللہ تعالیٰ کے اندر میں کفر کر رہا ہوں, میرے پاس یہ پاور ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہو رہا ہوتا ہے وہ. تو وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے, اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے اس کو کرٹیل کر دیتا ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. جو مومن ہے نا وہ پری ڈیسٹینیشن کو بھی افرم کرتا ہے اور اپنے اختیار کو, فری ول کو بھی افرم کرتا ہے, اور وہ ان دونوں جو کہ سیمنگلی کانٹراڈکٹری معاملہ ہے اس کو فلسفی کے طور پہ یا فلسافکلی حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا, اس پہ ایمان لے کے آتا ہے, وہ اس پہ ایمان لے کے آتا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو کہ ان دونوں کو بالکل پرفیکٹلی جو ہے نا فلسافکلی شاید ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, ہو سکتا ہے یہ بات ہو, لیکن ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں, لیٹ سے کہ آپ کو اسلامی عقیدے کے بارے میں نہیں پتہ, آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو طے کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا, آپ کو نہیں پتہ اس بات کا, لیٹ سے آپ کو نہیں پتہ, اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ کا اپنی زندگیوں کے اوپر اختیار ہے کہ نہیں ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اختیار ہے. آپ لوگ ادھر آئے ہیں اپنے اختیار سے آئے ہیں نا. یہ میں گلاس اٹھا کے پانی اگر پیتا ہوں تو میرا اختیار ہے نا, اٹس مائی فری ول آئی ایم ڈوئنگ دس, نو ون از فورسنگ می ٹو ڈو اٹ. آپ کی جو پرسیپشن آپ کے ارد گرد ہے, جو اس دنیا, جو آپ دنیا میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, آپ پرسیو کرتے ہیں کہ ہاں ہر چیز کا فیصلہ میں کر رہا ہوں. آپ کی پرسیپشن میں تو یہی ہے نا. کوئی اگر آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کسی اور کو تو نہیں کہتے نا کہ یار اس کو اسی کو آپ بلیم کرتے ہو نا, اس کا اختیار ہے. قانون بھی انہی پہ لاگو ہوتا ہے جو غلطی کرتے ہیں, اس کو آپ ایکسکیوز تو نہیں کرتے نا کہ اس کا اختیار نہیں ہے. یعنی دنیاوی سینس کے اندر جو اپیرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کے پاس اختیار ہے. میں ادھر بات کر رہا ہوں اپنے اختیار سے بات کر رہا ہوں, اپنی فری ول اور چوائس سے بات کر رہا ہوں. جو میں الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں, جو میں ورڈز چوز کر رہا ہوں, the words that I choose to speak in, they are my words, میں چوز کر رہا ہوں. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کو اسلامی عقیدے کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ یہی بات کرو گے, ایسے ہی ہے نا, ریالٹی ہمیں یہی بتاتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیز اللہ تعالیٰ نے ڈکری کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا, ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نہ بتایا ہوتا تو ہم اپیرنٹ پہ جج کرتے اور ہم جو ہیں وہی اپنے اعمال چوز کرتے ہیں اور ان کا پھر ہمیں جواب بھی دینا ہے فری ول کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی ہے کہ ہم فلسافکلی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, کہ اس لیے بتائیے کہ اس کا کوئی اور فائدہ ہے؟ اور وہ سورہ حدید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے اس کا ایک اور فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے, جو آیت میں نے پڑھی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اندر نا, اس کی کنڈیشن کے اندر, اس کی حالت, اس کی سٹیٹ کے اندر, اس کو ایک بہت اطمینان والی سٹیٹ کے اندر لے کے آتی ہے یہ عقیدہ, کہ جب آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے, جب کوئی مشکل ہوتی ہے, جب کوئی مصیبت ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا. آپ یقین نہیں کر سکتے, آپ اور میں, کہ اس میں کتنی اسٹرینگتھ ہے اس بلیف کے اندر. بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ, ان کی اولاد کے ساتھ, اس بلیف کے اندر اتنی اسٹرینگتھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ لکھا ہوا تھا. بہت زیادہ اسٹرینگتھ ہے اس بلیف کے اندر. ہمارے بہت زیادہ لوگ جو ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے مشکل سے مشکل چیز سے گزار دیتا ہے صرف اس بلیف کے اوپر کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لکھا ہوا تھا, میں اس سے اسکیپ نہیں کر سکتا. تو اف اینڈ بٹ میں نہیں پڑتے, اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو وہ ہو جاتا, وہ اس چیز سے بچ جاتے ہیں. اس میں بہت اسٹرینگتھ ہے اس عقیدے کے اندر, اس سائڈ کے اوپر جس سائڈ پہ آپ کے ساتھ کچھ نیگیٹو ہوا ہے.
جس سائڈ پہ آپ کے ساتھ کچھ پازیٹیو ہوا ہے, کوئی نعمت, کوئی بلیسنگ ملی ہے, پھر بھی انسان آپے سے باہر نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے یار یہ بھی میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر. مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا, پیسہ دیا ہے, تو انسان سوچتا ہے کہ ہاں میرے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے, تو اس کے اندر ہیوملٹی آتی ہے. تو ایک جگہ پہ جہاں پہ اس کے ساتھ کچھ نیگیٹو ہوتا ہے, اس میں بالکل مایوس, ڈپریس اور بالکل اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنے لگ جاتا, یا حالات کو بلیم نہیں کرنے لگ جاتا, یا اف اور بٹ کے اندر نہیں آتا وہ کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا ہے, شاید میں اگر یہ کرتا تو ایسے ہو جاتا. اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوتا ہے میرے لیے. یہ اطمینان دیتا ہے اس کو, یہ چیز, یہ بلیف, جب کچھ نیگیٹو ہوتا ہے. اور جب کچھ پازیٹو ہوتا ہے تو وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا, وہ ایروگنٹ نہیں ہوتا, وہ ہی نہیں سمجھتا کہ یار سب میں نے کیا ہے, میری پاور ہے. اس کو پتا کہ یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اللہ تعالیٰ نے طے کیا بتائیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ بات اس لیے بتائی ہے تاکہ ہم یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر آف بینگ ان اے اسٹیٹ آف ایکویلیبریم, یعنی دو ایکسٹریمز کے بیچ میں رہیں ہم, نہ زیادہ مایوس ہوں نہ زیادہ آپے سے باہر ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. اس لیے نہیں بتایا کہ ہم یہ حل کرنا شروع کریں کہ کیا فری ول ہے کہ نہیں ہے, اگر سب کو ڈٹرمن ہے تو فری ول نہیں ہے, اگر فری ول ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا. یہ بحثیں جو ہے نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز ڈال دی کہ اس میں بھی امتحان ہو گیا. کون ان چیزوں میں پڑھ کے جو ہے نا گمراہ ہوتا ہے, کون نہیں ہوتا. کون ایمان لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یار یہ ایسے ہی ہے, بس ٹھیک ہے آگے چلو. مجھے پتا اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا, کیونکہ اس میں جو ہے انسان کو فائدہ ہے, آپ کو اور مجھے فائدہ ہے. جب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے ہم پہ اس کو پرسپیکٹو میں لے کے آ سکتے ہیں, اس پرسپیکٹو میں, اس عقیدے کے اندر. اور یہ بڑا ایک اہم بلیف ہے جو ہمارے ارکان ایمان ہیں, جو 6 پلرز آف ایمان ہے, اس کے اندر ایک حصہ ہے. اسی لیے ہے کیونکہ اس کی یوٹیلیٹی بہت ہے انسان کے لیے, مسلمان کے لیے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مومن کا جو معاملہ ہے نا بڑا ہی عجیب ہے, کہ جب اس کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی اچھائی ہوتی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے. یعنی وہ اچھائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے. اور جب وہ کسی مصیبت یا مشکل کے اندر ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے, یعنی وہ لان تان نہیں کرتا, وہ مایوس نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ سے بہت شکایت نہیں کرتا, وہ صبر کرتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ مومن کے لیے بڑی زبردست ہیں, اور خیر کا معاملہ ہے اس میں. کیا دو حالتیں ہیں؟ صبر و شکر. تو مومن ہمیشہ جو ہے نا is either in these two states, صبر و شکر. اچھے معاملات ہیں تو شکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, برے ہیں تو صبر کر رہا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کو نعمتیں دے گا. زبردست حالت ہے یہ. اور صبر کی حالت کے اندر ہے تو ان اللہ مع الصابرین, تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اس وقت. دونوں سٹیٹس جو ہیں وہ خوبصورت سٹیٹس ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں ایکوپ کرے کہ ہم نا ہمیشہ اس ایکویلیبریم کے اندر رہیں. صبر و شکر, صبر و شکر. صبر کا اپوزٹ جو ہے یہی یعنی مایوس ہو جانا, اس کے اندر چلا جائے انسان. اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر, یعنی کفران نعمت, انگریٹفلنس, اس کے اندر نہ ہو جائے. تو اس ایکویلیبریم کے اندر مسلمان کو رہنا چاہیے, اور یہ عقیدہ جو ہے یہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے اور بتاتا ہے. تو انسان کو چاہیے, آپ کو اور مجھے, ہماری ایسپریشن ہونی چاہیے کہ یار میں ہمیشہ نا اس حالت کے اندر ہوں, میں اپنے ایمان کے اوپر ایسا کام کروں کہ میں ہمیشہ صبر و شکر کے اندر ہی رہوں. اور یہ دونوں حالتیں جو ہیں ایک انسان کے لیے, ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ. اچھا اس کا کیا مطلب ہے باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ, with the will of Allah. کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ یار اگر کسی نے قتل کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا, تو ہم کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قتل ہو؟ لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں. اس کو علماء نے نا ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اذن ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ول ہے, اس کو 2 کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ 2 کے اندر کیٹیگرائز ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں الارادۃ الکونیہ, اور دوسرے کو کہتے ہیں الارادۃ الشرعیہ. ارادۃ الکونیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یونیورسل ارادہ, یونیورسل ول جو ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کائنات کی شروع سے بھی پہلے جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے, اور جو قیامت کے بعد بھی طے کیا ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ الکونیہ ہے, یونیورسل ول ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے, ہر چیز. کون سا پتا کس وقت کہاں گرے گا یہ بھی تعین ہو چکا ہے. اس ارادے کے اندر, اس یونیورسل ول کے اندر, یا اس میکرو ول کے اندر سب شامل ہیں. مسلمان بھی, کافر بھی, ہر کوئی بھی اس ول کو اسکیپ نہیں کر سکتا.
سمجھ رہے میری بات؟ کوئی بھی اس ول کو اسکیپ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی یونیورسل ول ہے. لیکن یہ یونیورسل ول جو ہے یہ ڈز ناٹ ریپرزینٹ what اللہ wants اور what اللہ is pleased with, کیونکہ اس کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے, اچھا برا سب کچھ اس ول کے اندر. دوسری جو ول ہے, دوسری جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کو کہتے ہیں الارادۃ الشرعیہ, جو اللہ تعالیٰ نے لیجسلیٹ کیا آپ کے اور میرے اوپر کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اور ارادۃ الشرعیہ وہ ہے کہ وہ جب آپ اور میں لے کے آئیں گے اس کے اوپر جب ہم عمل کریں گے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں ملے گی, یعنی اللہ ول بی پلیزڈ ود اس, اور اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ اس کے ذریعے ملے گا ہمیں. تو جو مسلمان ہے وہ ارادۃ الشرعیہ کے تحت بھی کام کرتا ہے, وہ لیجسلیٹو ول کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پوری. باقی سب تو یونیورسل ول کے انڈر شامل ہوتے ہی ہیں. تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل شاید پوائنٹ ہے, مگر آئی ہوپ کہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے میں اس کو سکسیسفل رہا ہوں. تو یہ دو جو ہے نا, اس کے بارے میں علماء نے اللہ تعالیٰ کے ارادے کو, اللہ تعالیٰ کی ول کو دو میں کیٹیگرائز کیا ہے. کسی کا اس کے بارے میں سوال ہوگا, ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ, ہم سیشن کے بعد اس کا موقع دیں گے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو بھی اللہ تعالیٰ میں ایمان لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ گائیڈز ہز ہارٹ. تو اس چیز کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے نا جب, کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اپنے دل کے اندر ایمان کے ساتھ, تو پھر اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کی آگے والی راہ جو ہے نا اس کو آسان کرتا ہے. وہی میں نے جو ایکسپلین کیا نا کہ اس کانسیپٹ کے اندر بڑی پاور ہے مسلمانوں کے لیے. ان لوگوں سے پوچھیں جو اللہ تعالیٰ میں ایمان نہیں لے کے آتے, جو فار ایگزامپل ایتھیسٹ ہیں یا جن کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے. مصیبتیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, پرابلمس تو ان کی زندگی میں بھی آتی ہیں, ان کے پاس یہ میکینزم نہیں ہے اس پرابلم کو ڈیل کرنے میں, اور یہ ایک پرابلم ہے ان کے لیے, اور یہ نعمت ہے ہمارے لیے جو اس ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, اچھا میں کچھ نہیں کر سکتا, بس ٹھیک ہے بیٹھ جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود ہی میری مدد کر دے گا. ہاں میں اس میں ایمان لے کے آؤں, بس اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ نکالے گا. نہیں, آپ نے کوشش بھی کرنی ہے, توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. توکل کا مطلب یہ دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. جو حالات ہیں, حالات کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے. انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ مشن دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اسٹڈی کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال اگر ہم دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا توکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ بھی دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بتا بھی دیا تھا کہ تمہیں جو ہے نا ہم کامیابی دیں گے, اور واللہ یعصمک من الناس, اور تمہیں ہم لوگوں سے بچا کے رکھیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسباب کا اختیار کیا, مینز کو اپنے ہاتھوں میں لیا, ساری پریکاشنز لیں. مثال کے طور پہ جب ہجرت کی مدینے کی طرف, تو سب پریکاشنز لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نارمل روٹ سے ہٹ کے لیا, جو بھی اگر ان کے کوئی فٹ پرنٹس بن رہے تھے ان کو مٹانے کی کوشش کی, سب چیزیں کرنے کی کوشش کی. توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا, لیکن اپنی طرف سے پوری محنت کی. پیسیفسٹ نہیں ہوگے. یعنی یہ اس بیلیف کا ایک غلط استعمال بھی ہے جو مسلمان کر لیتے ہیں شاید, وہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا, بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا, اپنا کوئی کام نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ توکل نہیں ہے, تواکل ہے. توکل صحیح یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہو, اپنی پوری محنت کر رہا ہو, ریزلٹس جو ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس نے چھوڑے ہوئے ہوں, لیکن محنت اپنی پوری کر رہا ہو, محنت میں کوئی کمی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں, ان کے مشن کو اسٹڈی کرتے ہیں اگر ہم, تو محنت میں کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر اگر انسان یہ ایمان لے کے آتا ہے اور پھر اپنی پوری مدد کرتا ہے, اور جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اسٹیٹ آف ایکویلیبریم میں رکھتا ہے, جس کے بارے میں ہم نے بات کی, صبر اور شکر کے اندر رہتا ہے. وہ صبر سے نکلے گا تو شکر میں آ جائے گا, اور شکر سے نکلے گا صبر میں آ جائے گا, اور اس سے بہتر حالت کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ مصیبتیں نہیں جڑی ہوئی ہیں. ہماری اگر لائف ہے نا, اگر ہم وائی ایکسس کے اوپر مصیبت اینڈ ایز اینڈ ڈیفیکلٹی کو دیکھیں, اور ایکس ایکسس کے اوپر ٹائم دیکھیں نا, تو ہمارا ساری زندگی جو ہے نا آسیلیٹ کرتی ہے. کبھی مشکل وقت ہے, کبھی آسان ہے, کبھی مشکل ہے, کبھی آسان ہے, کبھی مشکل ہے, کبھی آسان ہے. ہر انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. لیکن اگر ایک مسلمان اپنے ایمان کو ایسے ڈیولپ کر لے, ایسے بڑھا لے کہ وہ ان دونوں حالتوں میں, یا صبر میں یا شکر میں ہے, تو پھر جنت اس کی ہے. اور یہی سٹیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ریچ کریں. یہ ایمانیات کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور سارے جو اسلام کا پورا فلسفہ آپ کو اسی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. اور اس میں کس کو فائدہ ہے؟ آپ کو اور مجھے فائدہ, اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اور میں اگر اسٹیٹ کے اندر ہے تو ہماری زندگی اچھی ہو جاتی ہے.
ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا جب آسانی ہے تو کیسے ڈیل کرنا ہے، جب مشکل ہے تو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور ایک صحابی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایو عمل افضل، کون سا عمل جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، which is the best of deed۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان باللہ و تصدیق بہ و جہاد فی سبیل اللہ و جہاد فی سبیلہ، کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان، اور ایمان کے بعد تصدیق کرنا اس کے اپنے دل کے اندر، یعنی وہ ایمان کو ریئلائز کرنا اپنے دل کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرگل کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا، یہ جو ہے نا سب سے بہترین، سب سے اچھا عمل ہے۔ اچھا وہ صحابی نا، انہوں نے یہ جب بات سنی تو انہوں نے کہا ارید احون من ھذا یا رسول اللہ، مجھے اس سے تو کوئی زیادہ آسان چیز چاہیے، آئی وانٹ سم تھنگ ایزیئر دین دس، یہ تھوڑا میرے لیے مشکل ہے، آپ اس سے مجھے کچھ آسان بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشنس اینڈ پرسیویرنس، صبر کرنا مشکلات میں، اور پرسیویئر کرنا، دوام کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنا، یہ۔ اس نے پھر کہا ارید احون من ذلک یا رسول اللہ، مجھے اس سے بھی آسان چاہیے، یہ بھی میرے لیے مشکل ہے، مجھے اس سے بھی آسان چیز چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر اگر تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو، کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، اللہ تعالیٰ کو اکیوز نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوء الظن نہیں رکھنا، برا خیال نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ میرے کو مصیبت آئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میرے ساتھ ہی کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے، اس طرح کی سوچ نہیں تمہارے اندر ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر سے شروع ہوئے، اس صحابی کے لیے کدھر تک آئے، اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا حلم، کتنا صبر تھا ایز اے ٹیچر، کہ ایک صحابی نے آ کے سوال پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اس صحابی نے اس سے آسان جواب چاہا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اس نے دوبارہ چاہا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اور اگر اس کو ہم انورسلی دیکھیں، الٹا کر کے دیکھیں، تو شاید ہمیں ادھر سے شروع ہونا چاہیے اور ادھر تک جانا چاہیے، کہ انسان ایٹ دا بیس لیول، یعنی سب سے اچھا عمل کون سا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا، ہم اس کو انورس لے لیتے ہیں۔ اگر ہم نے سب سے اچھے عمل کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلا کام کریں کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مشکل آئے، تو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہ کہیں، اللہ تعالیٰ کو اکیوز نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوس نہ ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، مشکل کے اندر مایوس صرف نہیں ہونا بلکہ صبر کرنا ہے۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ نماز کی طرف جانا ہے۔ مشکل میں بھی آپ نے وہی کام کرنے، اچھے نیکی والے کام، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگر آپ کو مایوسی ہے اور نماز چھوڑنے کا دل کر رہا ہے، صبر کریں اس کے اوپر اور نماز کریں، نماز پڑھیں، اور اسی طرح باقی جو اچھے عمل ہیں۔ 3rd لیول یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ میں پختہ ایمان لے کے آئیں کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ خیر کے معاملے میں نے کیسے عمل کرنا ہے، شر کے معاملے میں کیسے عمل کرنا ہے، اور جہاد کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اسٹرائیو کریں اپنی نفس کے ساتھ اور دیگر معاملات میں، میدان جنگ میں بھی اگر اف دا سرکمسٹانسز ڈیمانڈ۔ تو اس طرح انسان اپنے آپ کو گیئر کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا، اس واقعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نا اصحاب کو بڑا اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ آپ حدیث میں دیکھیں گے کہ بہت دفعہ جو ہے نا یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کون سا عمل جو ہے سب سے بہترین ہے۔ الصلاۃ علی وقتہا بھی ہے، کسی صحابی نے آ کے پوچھا کہ which is the best of deeds، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز اپنے صحیح وقت کے اوپر۔ ان صحابی نے پوچھا آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مختلف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے اصحاب کو بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے کہ اس کو کیا چیز چاہیے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو میں نے کدھر لے کے جانا ہے، اس کو میں نے کدھر لے کے جانا ہے۔ اور ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا ٹیچر، اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اور ان کو اس طرف ڈائریکٹ کرتا ہے جس طرف ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان صحابی کے سوال سے پتہ لگتا ہے ہمیں یہ کہ یہ ایمان کی حالت میں شاید کمزور تھے، یا جب مصیبت آتی تھی شاید تو یہ کمزور تھے۔ دیکھیں نا، انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ مجھے اس سے آسان چیز چاہیے، کمزور تھے اس لحاظ سے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جواب دے کے انہوں نے اپنی کمزوری کا جب اظہار کیا، یہ نہیں کہا کہ آج جاؤ یا تم سے نہیں ہوتا تو کیا ہے، یا یہی کرنا ہے تم نے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال رکھا اس لحاظ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہاں یا مصیبت میں شاید یہ جو ہے نا اس لیول پہ نہیں آتا، تو چلو اس کی کوشش کرو، اس کی نہیں کر سکتے چلو اس کی کرو کوشش، یہ تو تم کر سکتے ہو نا، یہ بیئر منیمم تو کر سکتے ہو۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی دعوت کے اندر جب ہم بھی باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم ذرا غصہ کر لیتے ہیں، یا کبھی کبھار ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ بہت اونچی ہوتی ہے،
آپ لوگوں کو پہچان کے ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نیچے لے آئیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں حرام کرنے کو تو کوئی نہیں کہے گا ان کو، لیکن جو بہت افضل اور سب سے بہترین چیز ہے اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ سمجھیں ان کو اور ان کو آسان راستہ دیں، یا ان کے لیے میپ آؤٹ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے میپ آؤٹ بھی کر دیا نا، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو. انشاءاللہ جب وہ پہلے لیول کر لے گا تو شاید دوسرے کرنے کے لیے اس کا آسان ہو جائے. تو اس طرح ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ جلدی فرسٹریٹ نہیں ہو جانا چاہیے اور ان کو جو ہے نا پیار سے سمجھانا چاہیے. اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ از دا نور آف ایوری تھنگ. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت دفعہ ریپیٹ کیا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک اس کو مینشن کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس کانٹیکس کے اندر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس مصیبت کے اندر تم ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کس طرح رسپونڈ کر رہے ہو. واللہ بکل شیء علیم. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. obey Allah and obey the messenger. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. And if you turn away، یعنی تم لوگوں نے اگر منہ موڑ لیا تو ہمارے رسول کے اوپر صرف اتنا ہی ہے کہ وہ بالکل واضح طور پہ بات پہنچا دے. رسول کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ٹو ڈیلیور دا میسج ان ویری ویری کلیئر ٹرمز، بالکل واضح کر دے جو ہے پیغام. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو رسول کی. یہ اطیعوا جو ہے نا یہ 2 دفعہ مینشنڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اطیعوا اللہ والرسول، obey اللہ اینڈ دا میسنجر. اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، obey اللہ، واطیعوا الرسول اینڈ obey the messenger. obey 2 دفعہ مینشن کیا ٹو ایمفسائز کہ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے. To obey the messenger is as necessary and as important as obeying Allah. شاید آپ کو بھی پتا ہو آج نا ایک سوچ پائی جاتی ہے، ایک فکر پائی جاتی ہے، ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یار بس قرآن میں بلیو کرنا چاہیے، یار رسول نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس سے فرق نہیں پڑتا، سنت جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ اصل چیز ہے. حالانکہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور قرآن میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی ورڈ جو ہے نا اضافی نہیں ہے، کوئی بھی ایڈیشن جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے. ایوری لیٹر آف دا قرآن کیریز میننگ. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے واطیعوا اللہ اور آگے چلتی بات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کا کلام کون سا ہے؟ قرآن ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ کرو. اللہ تعالیٰ اس کے بھی چھوڑ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے واطیعوا الرسول کیوں ایڈ کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں جو رسول بتاتا ہے، اس کی بھی اطاعت کرو. اینڈ یہ چیز قرآن میں بہت دفعہ مینشنڈ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بہت دفعہ مینشنڈ ہے. سورۃ النساء کے اندر بہت دفعہ مینشنڈ ہے، بہت زیادہ صورتوں کے اندر یہ فریز مینشنڈ ہے. تو یہ کوئی آرگیو نہیں کر سکتا کہ یار سنت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یا سنت کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا اس کی اہمیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونلی اے میسنجر، بس وہ قرآن لے کے آ کے انہوں نے پکڑا کے وہ چلے گئے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا سکھایا اور بتایا. قرآن کے علاوہ بھی ہمیں ہدایات دی، وہ بھی ضروری ہیں. اور جو قرآن میں ایمان لے کے آتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرے. اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ اگر آپ کہہ رہے ہو میں قرآن میں بلیو کرتا ہوں، تو قرآن ہی تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ رسول میں بھی بلیو کرو. قرآن ہی تو آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو اور مجھے کہ رسول کی بھی اطاعت کرو، رسول کو بھی اوبے کرو. سو یہ دونوں دیز بوتھ گو ہینڈ ان ہینڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک حدیث کے اندر انی اوتیت الکتاب ومثلہ، کہ مجھے کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن دیا گیا اور اس سے ملتی جلتی ایک چیز دی گئی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کہ احادیث میں پائی جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک انسان بالکل اپنے آپ کو سیر کر کے بیٹھا ہوگا، پیٹ بھر کے بیٹھا ہوگا، اپنے صوفے کے اوپر ریکلائن کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ یار جو چیز قرآن میں حرام پاتے ہو بس وہ حرام جانو، جو چیز قرآن میں حلال پاتے ہو اس کو حلال جانو. یعنی یہ سنت وغیرہ کی اہمیت نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس طرح کا وقت آئے گا جب اس طرح کے لوگ ہوں گے جو پیٹ بھر کے بیٹھے ہوں گے. پیٹ بھر کے مراد کیا ہے؟ پیٹ بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے صوفے پہ ریکلائن کر رہے ہیں. ایک تو اس کے اندر لیزینس ہے اور دنیا کے طالب ہیں. یہ پیٹ بھرا ہوا ہے یعنی دنیا ان کے پیٹ کے اندر ہے صرف، اور لیزینس ہے، پیچھے لیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بس جو قرآن کہتا ہے وہ کرنا ہے. جس چیز کو قرآن نے حلال کیا اسی کو حلال سمجھنا ہے، جس چیز کو قرآن نے حرام کیا اسی کو حرام سمجھنا. اور یہ آپ اور میں اسی طرح کے لوگ دیکھتے ہیں آج جو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس طرح کے لوگ بھی آئیں گے جو یہ بات کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبیڈینس گوز ہینڈ ان ہینڈ ود دی اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالی.
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ میں نے رسول کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرنی، تو ٹھیک ہے، رسول کا قصور نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہمارا رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا رسول جو اس کا کام یہ ہے کہ ہمیں نے پہنچا دینا میسج، اور کلیئر ٹرمز میں پہنچا دینا، مبین یعنی بالکل کلیئر، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اپنا پورا جاب جو ہے نا اس نے بالکل پرفیکشن کے ساتھ کر کے دے دینی ہے۔ باقی کام جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ پھر اس کو تو ٹاسک لے گا کہ اگر وہ ہدایت نہیں لے کے آئے گا انسان جو ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا نا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ تمہارے اوپر نہیں ہے کہ تم ان کی ہدایت کرو، یعنی تم ان کے دل کو چینج کرو، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو خود چاہتا ہے، جو خود ایک قدم لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ 10 قدم لیتا ہے اس کی طرف۔ تو جو سٹارٹ ہے، جو انیشیٹ کرتا ہے، وہ انسان کرتا ہے، either to believe or to disbelieve۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ میسج لے کے آتا ہے رسول، ہر رسول یہ میسج لے کے آیا ہے، یہ جو آیت ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، no one and nothing is worthy of worship except Allah، اللہ is the only one who is worthy of worship۔ یہ جو دعوت ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کنسسٹنٹ رہی ہے، اور جتنے بھی آئے انبیاء اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے یہی میسج دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آؤ۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنا چاہیے مؤمنین کو۔ The believers should only and solely rely upon اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا، یہ فلیتوکل علی اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، اس انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعلی اللہ پہلے کہا، فلیتوکل المؤمنون جو ہے بعد میں کہا، ٹو ایمفسائز کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنا چاہیے مؤمنین کو، اور یہ پینیکل آف ایمان ہے۔ دیکھیں آپ اور میں بھی توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، انشاءاللہ آپ اور میں بھی توکل کرتے ہیں کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر، لیکن کیا صرف اور صرف ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ توکل؟ ہم شاید اپنے بینک اکاؤنٹ یا بینک سٹیٹمنٹ پہ بھی توکل کرتے ہیں، اپنے کاروبار پہ شاید توکل کرتے ہیں، اپنے دوستوں یاروں پہ بھی توکل کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے حرام نہیں ہے، لیکن پینیکل آف ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہاں اسباب اختیار کرو، لیکن توکل جو ہے نا پورا کا پورا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو، انسان کا سب اپنے معاملات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، انسان اپنی پوری محنت کرے، رزلٹ اورینٹڈ جو ہے نا ہو، اس لحاظ سے ایفرٹ اورینٹڈ ہو مسلمان، اور رزلٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑے ہوں اس نے، اور مایوس نہ ہو، وہی اسٹیٹ آف ایکویلیبریم میں رہے، صبر اور شکر کے۔ اور یہ کم لوگوں کو نصیب ہے، لیکن ہم سب کی ایسپریشنز ہونی چاہیے یہ والی، کہ ہم ان دونوں کے اندر رہیں اور ہم اس آیت کے اوپر اتریں۔ اور دیکھیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان اور توکل کا جو ہے ایک ریلیشن شپ ہے، جتنا انسان کا ایمان بڑھے گا اتنا ہی توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑھے گا، اینڈ وائس ورسا، جتنا توکل بڑھے گا اتنا اللہ تعالیٰ بھی، جتنا توکل بڑھے گا اتنا ایمان بھی بڑھے گا۔ تو یہ لازم و ملزوم ہے، نیسیسری ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ دیکھیں آپ کی اور میری نا بہت زیادہ ایسپریشنز ہیں، ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پہ، ساری آپ لوگوں کی ایسپریشنز ہیں اپنے کاروبار کے لحاظ سے، جاب کے لحاظ سے، شادی کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، سب کی ماشاءاللہ اچھی ایسپریشنز ہوں گی دنیا کے لحاظ سے، کہ میں اگر یونیورسٹی میں ہوں تو میں اچھے نمبر لوں، اگر میں یونیورسٹی میں نہیں ہوں تو میں اچھی یونیورسٹی میں جاؤں، میں یونیورسٹی سے نکلا ہوں تو میں اچھے نمبر لوں، میری اچھی جاب ہو، میری اچھی گاڑی ہو، میرا اچھا گھر ہو، میرا اچھا خاندان ہو، سب چیزیں ایسپریشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، محنت کریں ان چیزوں کے لیے، لیکن کیا ہماری یہ ایسپریشن ہے ایمان کے لحاظ سے؟ اسپرچول ایسپریشنز ہیں ہماری، کہ ہمارا دل جو ہے وہ اس حالت کے اوپر ہو، ہمارا دل جو ہے وہ ہمیشہ صبر و شکر کی حالت کے اندر ہو، ہمارا توکل کا لیول جو ہے وہ اس قسم کا ہو کہ ہم اسباب کو اختیار ضرور کرتے ہیں لیکن ریزلٹس پہ توکل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یہ ایسپریشن ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اپنے ان لیسنز کے اندر اس چیز کی ایک اویئرنیس کریٹ کرنا، کیونکہ باقی چیزوں کے لیے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلی دنیا آپ کو یاد کراتی رہتی ہے، پہلی آپ کو دنیا نا آپ کو احساس کمتری کے اندر ڈالتی ہے ان چیزوں کے لحاظ سے، کہ کون سی گاڑی آپ کے پاس اور کون سی نہیں ہے، کون سی یونیورسٹی میں ہو کون سے میں نہیں ہو،
کون سے گھر میں رہتے ہو, کون سے بلاک میں رہتے ہو, کون سی سوسائٹی میں رہتے ہو. یہ دنیا جو ہے نا آپ کو اور مجھے افیکٹ کرتی رہتی ہے سارا وقت اس سینس کے اندر, اور ایک احساس کمتری ہمارے اندر ڈالتی رہتی ہے کہ نہیں ہم نے اوپر بڑھنا ہے بڑھنا ہے بڑھنا ہے. لیکن اس لیول کے اوپر, اس بات کے اوپر, یہ اسپرچول اویئرنیس جو ہے یا اسپرچول گروتھ جو ہے, اس کے معاملے میں ہم اسپائر نہیں کرتے, ہم دیکھتے نہیں کہ ہم نے اس کو بھی گرو کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان اپنی ڈسکشنز کے اندر کم از کم اس کا بیان تو کریں کہ پتہ تو ہو کہ بھائی یہ سیڑھی جو ہے یہ بھی چڑھنے والی ہے. اور میں بھی کوشش کروں اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اسپرچولی نہ بڑھائیں. اور یقین کریں جیسے کہ ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ اگر یہ جو کنگز ہیں, بادشاہ جو ہیں, ان کو اگر پتہ لگ جائے نا کہ ہمارے دل میں کیا ہے, تلوار استعمال کریں ہمارے اوپر ہمارا دل نکال لیں اپنے لیے. میننگ کہ جو ٹرینکولیٹی, جو پیس, جو سکون, جو اطمینان ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے, وہ تو ایسی سپر پاور ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بڑے سے بڑا جو بادشاہ بھی ہوتا ہے نا, وہ اس کی راتوں کی نیند حرام ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی بادشاہت کو پروٹیکٹ کرنی ہوتی ہے. یہ پولیٹیشینز جو ہیں ان کو اپنی کرسی کی اتنی پریشانی ہوتی ہے, ہم تو دیکھتے ہیں یار ان کے پاس بہت کچھ ہے, ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوتی ہیں. ان کو پتہ لگے کہ کوئی اللہ والا کیسی زندگی گزارتا ہے, کیسے وہ اس کو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی, کیسے وہ ایک خوبصورت ایکویلیبریم کے اندر رہتا ہے, کیسے ایک خوبصورت جو ہے نا اسٹیٹ آف بینگ کے اندر وہ ہمیشہ رہتا ہے. اگر ان کو یہ بات پتہ ہو تو وہ تو اس کے لیے اتنے پیاسے ہوں گے جس کی حد نہیں. مسئلہ یہ پتہ ہی نہیں ان کو, اور آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے سے بالکل چھین لی جا رہی ہے. یقین کریں یہ ریالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ تھی, آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, اس طرح کی سوچ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی چیز ہے بھی ایسی کہ نہیں, کہ انسان ایسا ہو بھی سکتا ہے, انسان کہ اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ تباہی ہو رہی ہو لیکن وہ اپنے اندر جو ہے نا اتنے اطمینان کے اندر رہ رہا ہو. یہ ایسی سپر پاور ہے, ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم اس طرف جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں یہ نعمت دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو سٹیٹس کے اندر ہمیشہ رکھے, اور کبھی بھی ہم جو ہے نا ان سے باہر نہ نکلیں. تو آج کے لیے آپ کے ساتھ اتنا ہی شیئر کرنا تھا. میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں اپولوجائز کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ ٹائم نکال کے آتے ہیں. آئی وانٹ کہ میں جسٹس کروں آپ کے ٹائم کے ساتھ, لیکن امید ہے کہ کچھ جو یہاں پہ شیئر ہوا اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. نیکسٹ سیشن میں ہم اپنا آخری سیشن رکھیں گے سورۃ تغابن کا, تو اس کو پھر ریپ اپ کریں گے. تو کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.